ناول حیا، رائٹر فاخرہ وحید، قسط نمبر 9۔ میری بات تو سنو۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس کے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بھی بات۔ وہ خفا تھی۔ یار میں مصروف تھا۔ وہ واقعی مصروف تھا۔ ہاں تو رہو مصروف۔ وہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی تھی۔ اتنا ہینڈسم لڑکا تمہارے پیچھے پیچھے یوں مال میں پھرے تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے پیچھے سے ہی آواز لگائی۔ اسے یوں لوگوں میں رانیہ کے پیچھے جانا عجیب لگ رہا تھا۔ سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تو کس نے کہا اتنے ہینڈسم لڑکے سے کہ وہ میرے پیچھے آئے؟ اس نے مڑے بغیر کہا۔ وہ کاسمیٹک کی دکان میں داخل ہوگی۔ میں کل چلا جاؤں گا۔ اس نے رانیہ کو منانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ واپس آئی۔ اس نے سن لیا تھا۔ خفگی بڑھ گئی تھی۔ اگر تمہیں جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب تمہاری یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے اب بھی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھوٹ۔ اگر یاد آ رہی ہوتی تو تم میرے میسیجز کا جواب دیتے، میرے کالز پک کرتے، یوں جا کر مجھے بھول نہیں جاتے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ یار نیٹ ورک نہیں تھا اس ایریا میں۔ اب آیا تو میں نے تمہیں کال کیا اور آتی تمہیں ملنے آیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ احسان۔ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ یار تم سمجھتی نہیں ہو، کام ایسا ہے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ کرو کام، وہی ڈیوٹی نبھاؤ۔ اس کی خفگی بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایک ڈیوٹی کر آیا ہوں، اب دوسری ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، لیکن یہ باس کھڑوس ہی بہت ہے۔ حمزہ نے سامنے گاڑی کو دیکھتے کہا۔ مجھے پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم بندہ چاہیے مسٹر حمزہ۔ رانیہ نے بھی اترا کر کہا۔ تو کسٹمائز کروا لوں؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ تم بیٹھے رہو یہاں، میں جا رہی ہوں۔ وہ نکلنے لگی تھی جب حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا رکو تو، 4 دن سے میں تمہیں میسیجز کر رہی ہوں، بغیر بتائے بغیر ملے چلے جاتے ہو، پھر میسیج کرو تو تم کوئی جواب نہیں دیتے، کال کرو تو تمہارا نمبر بند آتا ہے، جا کر کبھی پوچھا نہیں کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، یوں ہی ایک دن میں مر جاؤں گی اور تمہیں وہاں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ میرے خدایا۔ حمزہ نے سر پکڑ لیا۔ آ تو گیا ہوں، اب جان لو گی کیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ اچھا ادھر دیکھو، بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اتنے آنسو ضائع کر رہی ہو؟ اس نے رانیہ کا منہ اپنی طرف پھیرا۔ حمزہ 2 سال ہونے کو ہے ہماری انگیجمنٹ کو، اب مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہاں میری جان اٹکی رہتی ہے، ہر وقت عجیب سا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ کیسا ڈر؟ وہ فکر مند ہوا۔ مجھے طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گی۔ اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اوئے پاگل! حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ رانیہ تم ایک ہو، اس ملک میں کروڑوں ہیں جن کو میری ضرورت ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ان کروڑوں کو بچاتے اگر تم نے مجھے کھو دیا تو؟ حمزہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے رانیہ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ رانیہ! اب اس کا چہرہ حمزہ کے ہاتھوں میں تھا۔ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوں۔ جب میں اس کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ بھلا کیسے یوں کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی۔ اب تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ ابھی تو کل میں جا رہا ہوں، لیکن جب اگلے ہفتے میں آؤں گا تو تم نکاح کر کے تمہیں رخصت کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب اس کے بال ماتھے سے پیچھے کر رہا تھا۔ پکا؟ اسے حمزہ کی بات پر یقین نہیں تھا۔ تمہاری قسم؟ حمزہ نے بھی روایتی طریقے سے محبوب کی قسم اٹھائی تھی۔ میری قسم کا مطلب ہے کہ اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ نے اپنا سر حمزہ کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم بلا ہو جو مجھ سے چمٹ گئی ہو، اب ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ حمزہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ دیکھا کاٹتی بھی ہو، وہ اپنا بازو سہلا رہا تھا۔ جی نہیں۔ رانیہ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ میں شہزادی ہوں جو جلد از جلد اپنے شہزادے کے دیس چلے جانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی دیو آئے اور مجھے پتھر کا کر دے۔ ظالم بس کر! حمزہ ہنسا۔ اور یہ اپنی بھانجی کی ٹارزن والی کہانیاں پڑھنا بند کر دو، بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ تمہاری چلا جنگوں کی کہانیاں نہیں پڑھ سکتی؟ وہ اب اسے تانا دے رہی تھی۔ اچھا نا بس کرو۔ حمزہ اس کے سر پر جھکا۔ ایک رنگ رانیہ کے چہرے پر آ کر گزرا۔ اب کیا پلان ہے؟ رانیہ اپنا چہرہ اس کے بازو پہ چھپا رہی تھی۔ ابھی تو میں خوبصورت لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائی۔ اور وہ خوبصورت لڑکی میں ہوں؟ رانیہ کھلکھلائی۔ ارے یو آر اسمارٹ۔ حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ کہتے ہیں زندگی حادثہ ہے، پر یہ کیسا حادثہ تھا اس کا جو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ماں اس کی پیدائش پر ہی انتقال کر گئی تھی۔ بھائی اپنی اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن تھے۔ رہ سہ کر باپ ہی تھا جو اس کا کل سرمایہ تھا، وہ بھی اسے اب چھوڑ گیا تھا۔ بابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟
نیچے کمرے میں لائٹس آف کیے تکے میں منہ دبائے وہ رو رہی تھی۔ کیسی زندگی ہے یہ جہاں میرا کوئی نہیں ہے، زبردستی کی شادی جس میں عزت و احترام بھی نہیں ہے۔ یہ شکوہ تھا، کس سے پتہ نہیں، شاید اللہ سے۔ انسان ٹوٹتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا کا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے والے کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لوگ ظالم ہیں بابا، آپ کی گڑیا کو کھا جائیں گے۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ خاموش آنسو اب چیخوں میں بدل گئے تھے۔ بیٹی تمہارا اللہ مالک ہے، آنے والا جا چکا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا! آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی آر یو فائن؟ شہری اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ سچ میں رو رہی تھی، چہرے پہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ دل تیز گام کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ خواب تھا؟ نہیں، وہ تو جاگ رہی تھی۔ تو کیا واقعی بابا یہاں آئے تھے؟ وہ دماغ پر زور دے رہی تھی۔ بیٹی تیرا اللہ مالک ہے، آخری الفاظ حیا نے زیر لب دہرائے۔ شہری نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر گلاس واپس کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہری نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے جذبات میں سر ہلا دیا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہری دوبارہ لانچ میں آ گیا تھا۔ وہ اب تک سویا نہیں تھا۔ وہ حمزہ کو پچھلے 3 سال سے جانتا تھا۔ اس نے حمزہ کو قریب سے جانا تھا، دن رات اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا حمزہ ایکسپریسو نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ پورے اسکواڈ کا خیال رکھتا تھا وہ بھی کسی سے چھپا نہیں تھا۔ عنایت کو بزنس سیٹ کرنے میں حمزہ نے ہی مدد کی تھی، اور شہری جس کی کوئی پہچان تک نہیں تھی، حمزہ اور شہری اسے گھر لے کر آیا تھا۔ یہ گھر ہی اس کی پہچان بنا تھا۔ سمایا کو بھی ترکی جانے کے لیے حمزہ نے فورس کیا تھا۔ پھر یہ کون سا روپ تھا حمزہ کا؟ شہری کو وہ اجنبی لگا تھا۔ شہری نے اسے کبھی چیختے چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ ہر کام تحمل سے کرتا تھا۔ شہری کا دماغ ماضی کے جھروکوں میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی ایسا وقت جب حمزہ نے یوں بیہیو کیا ہو، اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ شہری، حمزہ سر کو کوئی پریشانی ہے؟ شہری کا دماغ 6 ماہ قبل کہیں رک گیا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ سمایا اپنی گریجویشن کی ٹریٹ دے رہی تھی۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے پیزا کا سلائس اٹھاتے سمایا کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ عجیب طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وہ شہری سے بات کرتے ڈر رہی تھی۔ شہری حمزہ کو لے کر بہت ایموشنل تھا۔ وہ کھانے میں مگن تھا۔ شہری یار، وہ کنفیوز تھی۔ تم پہلے میرے کھانے کو گھورنا بند کرو، 2 دن سے پیٹ میں جگہ بنا رہا ہوں اس ٹریٹ کے لیے۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ شہری، مجھے لگتا ہے حمزہ سر کو کوئی سائیکولوجسٹ کے ساتھ اسٹنگس لینی چاہیے، وہ کہہ گئی تھی۔ شہری کا ہاتھ رک گیا تھا۔ واٹ؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ شہری تقریباً چیخا تھا۔ ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا زویان، شیروان اور عنایہ نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ سمایا خاموش رہی۔ سب دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ پیزے کا آدھ کھایا سلائس اس نے پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ شہری، میری بات سمجھو۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عنایہ دوبارہ بولی۔ کیا سمجھو؟ تم کہنا چاہتی ہو کہ حمزہ سر کو کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ وہ پاگل ہیں؟ شہری نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے۔ ان کا ضرورت ہے انسٹنگس کی۔ آئی کین ایکسپلین، سمایا نے وضاحت کرنا چاہی۔ فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ جب تمہارا اپنا دماغ سیٹ ہو جائے تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ سمایا کو ایسا کیوں لگا تھا؟ شہری کا دماغ ماضی سے نکل کر دوبارہ حال میں آ گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اس نے سمایا کی پوری بات سنی ہوتی تو ہی کوئی فیصلہ کر پاتا۔ سمایا نے تو اس کے بعد کئی بار اس سلسلے میں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شہری بگڑ گیا تھا۔ وہ بندہ جس نے تمہارے اور عنایہ کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں وہ پاگل لگتا ہے؟ شہری، میری بات تو سن لو، پھر تم خود فیصلہ کر لینا۔ مجھے تمہاری یہ فضولیات بالکل نہیں سننی۔ سائیکولوجی کی 2 کتابیں کیا پڑھ لی، تمہیں ہم سب پاگل لگنے لگ گئے ہیں؟ اس کی آواز اب بلند تھی۔ ان کو پاگل ثابت کر کے تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ حمزہ سر کوئی دماغی مسئلہ ہے تو جا کے اپنا علاج کرواؤ۔ شہری آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حمزہ کو لے کر دونوں دوستوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی سمایا سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ سمایا 2 دن بعد 6 ماہ کے لیے ترکی چلی گئی تھی۔ اس بیچ اس نے کافی بار شہری سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے اس کو بھلا ہی بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز پہ وہ چوکا۔ پاس ہی مسجد میں اذان ہو رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ سمایا، کین وی ٹاک؟ شہری نے اسے ٹیکسٹ میسج چھوڑا تھا۔ جاری ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اچھے کمنٹس کیجیے۔